السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احبہ، الحمدللہ ہمارا جدید فقہی مسائل کورس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک اور بہت اہم موضوع کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اجارہ۔ محترم احبہ، یہ بات ایک حقیقت ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی چیز کے حصول کی تمنا کرتا ہے، وہ چیز اس کو ریکوائرڈ ہوتی ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے وہ چیز جو ہے وہ خرید نہیں پا رہا ہوتا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خریدنے کی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، وہ خریدنے کی پاور ہوتی ہے، لیکن وہ کسی اور ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے وہ چیز اپنی ملکیت میں، اپنے اونرشپ میں نہیں لانا چاہ رہا ہوتا، لیکن اس کو ضرورت بھی پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے وہ کیا کریں؟ فار ایگزامپل، مجھے اگر یہاں سے حیدرآباد جانا ہو، اور حیدرآباد جانے کے لیے میرے پاس آپشن ہے کہ میں پیدل چلا جاؤں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات میک سینس نہیں کرتی کہ انسان پیدل یہاں سے حیدرآباد جائے، تو ظاہر سی بات ہے لا محالہ طریقے سے وہ انسان کسی سواری کا طالب ہوگا، یعنی وہ کوئی رائڈ چاہیے گا کہ وہ جس کے اوپر وہ سوار ہو کے چلا جائے۔ تو اس کے لیے وہ پھر کسی گاڑی کو دیکھے گا، کوئی گاڑی اس کو مل جائے، اس پہ سوار ہو کر وہ چلا جائے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ گاڑی وہ خریدے۔ تو اس کے لیے پھر طریقہ کار یہ ہے کہ وہ گاڑی جو ہے وہ کرائے پہ لے گا، وہ گاڑی اس سے کرائے پہ لے کر اس کے عوض میں اس کو کچھ پیسے دے گا۔ تو یہ جو ایک عقد ہوتا ہے، یہ جو ایک معاملہ ہوتا ہے، اسے ہم اجارہ کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ کسی چیز، سامان کا اجارہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ کسی انسان سے اس کی خدمات لینا مقصود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، جیسے میرے پاس اب کپڑا ہے جو ان اسٹیچ ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو میں سلوا لوں، تو میں اس کو ٹیلر کو دوں گا، اور ٹیلر اس کو سی کر دے دے گا۔ ٹیلر کی میں نے یہ خدمات لی ہیں، تو ان خدمات کے عوض میں، اس کے بدلے میں اس کو کچھ دوں گا، تو جو دوں گا وہ اس کی اجرت بنے گی، اور یہ جو ہمارا ایک عقد ہوا، ایک کانٹریکٹ ہوا، اسے ہم اجارہ کہتے ہیں۔ اس طرح بیسیوں ہمارے ہاں روزمرہ کی زندگی میں بعض دفعہ ہم کوئی چیز کسی سے لیتے ہیں، اور اس کے عوض میں ہم کنسیڈریشن دے رہے ہوتے ہیں، پیسے دے رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اس شخص کی ہم خدمات لے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے عوض میں ہم اس کو سیلری دے رہے ہوتے ہیں، یعنی پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی اس طرح کے ہمارے کانٹریکٹس ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے اجارہ کانٹریکٹس ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اجارہ کانٹریکٹ اسلامک بینکنگ کے اندر جو ہو رہا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس کا ورک فلو کیسا ہے، یعنی کس طرح یہ کام کرتا ہے، اس کے شرائط و ضوابط کیا ہیں، اور کس طرح یہ جو اجارے کی پروڈکٹ ہے اسلامک بینکنگ کی، یہ کنونشنل بینکنگ کی جو لیزنگ کی پروڈکٹ ہے اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم ان پوائنٹس کو کور کریں گے۔ ابتداً ہم اجارے کی تعریف آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے کہ اجارہ بیسیکلی کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی شخص یا سامان یعنی اکوپمنٹ کی جائز اور متعین منفعت یعنی یوز آف رائٹ کو متعین اجرت کے بدلے دینے کا نام اجارہ ہے۔ اب دیکھیں، یہ تعریف جو ہے اپنے اندر کئی ایسی چیزیں رکھتی ہے جس کی وضاحت درکار ہے۔ فار ایگزامپل، یہاں پہ دو باتیں کی گئیں کہ کسی شخص یا سامان، یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کی خدمت لے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے عوض میں ہم اس کو کنسیڈریشن دے رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم کوئی اکوپمنٹ ہائر کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ میں ہم اس کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، دو طریقے کا اجارہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ متعین منفعت، یعنی پتہ ہو کہ اس کو کس کام کے لیے یوٹیلائز کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل، اگر میں کسی انسان کو بولتا ہوں، کسی شخص کو بولتا ہوں کہ بھائی مجھے آپ کی خدمات چاہیے، اور اس کے عوض میں آپ کو میں 100 روپے دوں گا، اب ظاہر سی بات ہے وہ خدمات کیا ہوں، کیونکہ اگر بالفرض میں نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی آپ کپڑا گیلا کر کے تاروں کو صاف کرو، تو ظاہر سی بات ہے یہ چیز ایک عجیب سی بات ہو جائے گی۔ یا میں اس کو سی ویو لے جاؤں اور سی ویو جا کے وائپر پکڑا دوں اور بولوں کہ جو لہریں آتی رہیں اس کو واپس پھیرتا رہے بھائی، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر سی بات ہے اوبویسلی پاسبل نہیں ہیں۔ تو جو بھی کام ہو وہ متعین ہو، یعنی جس کام کے لیے لیا جا رہا ہے اس کی خدمات وہ متعین ہو۔ کوئی چیز آپ نے لی ہے تو وہ بھی متعین ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک گاڑی لی ہے، اور گاڑی آپ نے
لے کر یہ اس لیے لی ہے کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ کے جائیں، یعنی گاڑی ہے، کار ہے، اور کار کی چھت پہ بیٹھ کے جائیں تو ظاہر سی بات ہے جس کی گاڑی ہے وہ تو یہ الاؤ نہیں کرے گا۔ تو متعین منفعت ہونی ضروری ہے، یعنی کس کام کے لیے وہ چیز لی جا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ متعین منفعت کو متعین اجرت کے بدلے دینے کا نام اجارہ ہے، یعنی اس کے اگینسٹ میں یعنی جو کنسیڈریشن دی جا رہی ہے وہ بھی متعین ہونا ضروری ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ فکس نہیں کریں گے تو وہی بات جو پہلے بھی ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ جب آپ اجرت طے نہیں کریں گے، قیمت طے نہیں کریں گے، پرائس طے نہیں کریں گے تو آپس میں جو فریقین ہوں گے، جو پارٹیز ہوں گی، ان میں اختلاف پیدا ہوگا، آپس میں جھگڑا پیدا ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ شریعت مطہرہ کو پسند نہیں ہیں، تو اس لیے یہ بات بیان کر دی جائے کہ بھائی اس کی کنسیڈریشن کتنی ہوگی۔ آگے جو ہے وہ اجارے کی کچھ اصطلاحات جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ٹرمنالوجیز کیا ہیں جو اس حوالے سے اس چیپٹر کے حوالے سے استعمال ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں اجیر۔ اجیر کون ہوتا ہے؟ امپلائی، یعنی اگر کسی شخص کو آپ بطور ملازم اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس کو ہم اپنے فقہ کی زبان میں اجیر کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں امپلائی کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے موجر۔ موجر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنی چیز کو کرائے پر دے رہا ہوتا ہے، یعنی جو مالک ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر مکان ہے اس کو وہ آگے کرائے پہ دے رہا ہے تو وہ لیسور جو ہے وہ موجر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد مستاجر۔ مستاجر یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کرائے پر چیز لیتا ہے، اب چاہے وہ کرائے پر چیز جو ہے وہ مکان ہو، وہ دکان ہو، گاڑی ہو، جو بھی ہو، بہرحال وہ مستاجر کہلاتا ہے، اور امپلائر کو بھی بعض دفعہ مستاجر کہتے ہیں۔ اسی طرح اجرت۔ اجرت جو ہے یہ ویجز، یعنی جو بھی اس کی کنسیڈریشن ہوگی، جو بھی سیلری ہوگی اگر وہ انسان ہے اور اس کی خدمات کے عوض میں آپ اس کو کچھ دے رہے ہیں تو یہ ویجز بھی کہلاتے ہیں، سیلری بھی کہلاتی ہے۔ اور اگر کوئی چیز آپ نے لی اس کے اگینسٹ میں جو کنسیڈریشن ہوگی یہ جو ہے وہ رینٹل کہلاتی ہے، اور رینٹ بھی اسے کہتے ہیں۔ آگے یہاں پر اجارے کی دو اقسام بیان کی جا رہی ہیں کہ بنیادی طور پر اجارہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک کہلاتا ہے اجارۃ الاعیان اور ایک کہلاتا ہے اجارۃ الاشخاص۔ اس کو ہم آسانی کے ساتھ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اجارۃ الاشخاص یہ وہ اجارہ ہوگا کہ جہاں آپ کسی انسان سے، کسی شخص سے اس کی خدمات کے عوض میں آپ اس کو کچھ کنسیڈریشن دے رہے ہوں، کچھ پیسے دے رہے ہوں، یعنی کہ جب انسان کی خدمات کے عوض میں آپ کچھ اس کو دے رہے ہوں تو یہ جو عقد ہوگا یہ اجارۃ الاشخاص کہلایا جائے گا۔ فار ایگزامپل آپ گھر پہ کام کرنے والے جو افراد آتے ہیں، خواتین آتی ہیں، ماسی ہوتے ہیں، ان کو ان کے کام کے عوض میں آپ پیسے دیتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ اجارۃ الاشخاص ہے۔ اسی طرح آفیسز کے اندر لوگ آگے کام کرتے ہیں، اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں، تو یہ کیا؟ اجارۃ الاشخاص ہے۔ اسی طرح جو دھوبی ہے اس کو آپ کپڑے دیتے ہیں دھلنے کے لیے، تو یہ بھی کیا؟ اجارۃ الاشخاص ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ ہوتا ہے اجارۃ الاعیان، یعنی آپ کوئی چیز کسی سے لیتے ہیں اور اس چیز سے آپ اس کے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یوزفریکٹ ہوتے ہیں، اس سے آپ اس سے استفادہ کرتے ہیں، بینیفٹس لیتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ میں کنسیڈریشن جنریٹ ہوتی ہے۔ تو یہ جو اجارہ ہوتا ہے، یہ جو عقد ہوتا ہے ہمارا، اسے کہتے ہیں اجارۃ الاعیان۔ فار ایگزامپل آپ نے کوئی گھر لیا، کوئی دکان لی، کوئی گاڑی لی، اور اس سے آپ نفع لے رہے ہیں، اس سے آپ سے یوزفریکٹ سے نفع لے رہے ہیں، تو یہ جو اس کے اگینسٹ میں آپ پیسے دیں گے، یہ جو آپ کا عقد ہو رہا ہے، اسے ہم کہتے ہیں اجارۃ الاعیان۔ اب دیکھیں اس کو بیان کس طرح کیا گیا ہے، تو کہتے ہیں اجارۃ الاعیان وہ اجارہ جس میں کسی سامان کی متعین منفعت یعنی یوزفریکٹ متعین اجرت یعنی رینٹل کے بدلے حاصل کی جاتی ہے، اور اسی کو لیزنگ بھی کہا جاتا ہے انگلش میں۔ اجارۃ الاشخاص وہ اجارہ جس میں کسی شخص کی خدمات متعین اجرت یعنی ڈیفائنڈ سیلری پر حاصل کی جاتی ہیں، جیسے ملازم رکھنا وغیرہ، اس کو اجارۃ الخدمت بھی کہتے ہیں۔ تو یوں معلوم ہوا کہ اجارے کی دو اقسام ہیں، اجارۃ الاعیان ہے اور ایک ہے اجارۃ الاشخاص۔ اجارۃ الاشخاص کو جو ہے وہ امپلائمنٹ کانٹریکٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اجارۃ الاعیان کو آپ لیزنگ کانٹریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو اجارۃ الاشخاص کی کچھ اقسام بیان کی گئی ہیں، اور وہ ہیں اجیر مشترک اور اجیر خاص۔
اجیر مشترک وہ اجیر جو مقررہ وقت میں ایک ہی شخص کے کام کرنے کا پابند نہ ہو بلکہ ایک وقت میں کئی دوسرے لوگوں کے کام بھی کر سکتا ہو، جبکہ اجیر خاص وہ اجیر جو کل وقت یا بعض وقت کے لیے کسی ایک شخص یا ادارے کا کام کرتا ہو اور اس وقت میں کسی اور شخص کا کام نہ کر سکے۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی شخص کو اپنے پاس بطور ملازم رکھ لیں، یعنی آپ اس کو یہ کہیں کہ بھائی اتنے وقت سے لے کے اتنے وقت تک آپ نے ہمارا ہی کام کرنا ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہمارے پاس ہی کام کرنا ہے اور ہمارے علاوہ کسی کا کام نہیں کر سکتے آپ، تو یہ جو آپ نے اجارہ کیا ہے اس میں جو سامنے اجیر ہوگا اسے ہم کہیں گے اجیر خاص، کہ اس اجیر کو آپ نے اپنے لیے اس وقت کے اندر خاص کر لیا۔ تو یہ ٹائم باؤنڈ جو جاب ہوتی ہے اسے ہم اجیر خاص کی جاب کہتے ہیں، اور یہ اجارۃ الاشخاص کی ایک قسم ہے۔ دوسرا ہے اجیر مشترک۔ اجیر مشترک سے مراد جیسے کہ بیان کیا گیا کہ وہ بندہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتا، وہ ٹاسک باؤنڈ ہوتا ہے، یعنی یہ بس یہ کام کر کے دینا ہے، باقی آپ جب یہ کام کریں، یعنی یہ کام جیسے کہ مثال کے طور پر آپ نے اپنے کپڑے جو ہے وہ سینے کے لیے ٹیلر کو دیے، تو ٹیلر کے پاس اور بھی لوگوں کے کپڑے آئے ہوں گے، تو کبھی وہ آپ کے کپڑے سی رہا ہے، کبھی دوسرے کے کپڑے سی رہا ہے، کبھی آپ کی شلوار سی رہا ہے، کبھی دوسرے کی شلوار سی رہا ہے، کبھی آپ کا کرتا سی رہا ہے، کبھی تیسرے کا پاجامہ سی رہا ہے، تو یہ سب ایک ساتھ مل کے کام ہو رہے ہیں۔ تو جتنے بھی یہ صورتیں بن رہی ہیں تو ایسی صورت میں یہ آپ کے ساتھ خاص نہیں ہوا بلکہ اور بھی لوگوں کا اس میں اشتراک ہو گیا، یعنی اور بھی لوگ اس میں شامل ہو گئے، تو یہ جو اجارہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اجیر مشترک کا اجارہ، یعنی جو سامنے والا ہے وہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے خاص نہیں ہوا، اور اسی کو ٹاسک باؤنڈ جاب بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی ایگزامپلز اگر ہم دیکھتے ہیں تو اجیر خاص کی ایگزامپلز تو بہت ساری ہیں۔ فار ایگزامپل آپ جو کسی کے ہاں جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تو جتنی بھی یہ جابز ہوتی ہیں، ملازمت ہوتی ہیں، یہ اجیر خاص کی جاب ہوتی ہیں، یعنی اس کمپنی کا ہی کام آپ نے کرنا ہے، 9 سے 5 تک کسی اور کا آپ کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو ہم گھر میں کسی کو ملازم رکھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ نے آ کے ہمارے گھر کا کام کرنا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ اجیر خاص ہے کہ اس نے ایک ٹائم دے دیا کہ بھائی میں اتنے سے اتنے وقت تک آپ کے ساتھ خاص ہوں اور آپ کے ہاں ہی کام کروں گا۔ اجیر مشترک کی مثال جیسے کہ یہاں پہ ذکر کی گئی ہے کہ دھوبی، درزی، پرنٹنگ کا کام کرنے والے، مختلف قسم کے فری لانسنگ کا کام، یعنی فری لانسر جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سب کے سب اجیر مشترک ہوتے ہیں۔ ایک کانٹینٹ دے دیا آپ کو، ایک آئیڈیا دے دیا کہ بھائی یہ آپ نے اس پہ کانٹینٹ پریپیئر کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے مختلف کمپنیز سے اس کو کانٹینٹ ملا ہو، تو کبھی اس کا کام کرتا ہو، کبھی اس کا کام کرتا ہو، تو یہ کیا ہوا، یہ مشترک ہوا، تو اس کے کہتے ہیں اجیر مشترک۔ اسی طرح اسلامی بینکوں کا یوٹیلیٹی بلز کو جمع کرنا، تو یہ بھی جو ہے وہ اجیر مشترک کی مثال ہے۔ اب آگے ایک اور بہت ہی اہم نقطہ بیان کیا ہے، اور وہ ان دونوں صورتوں میں قدر مختلف ہیں، یعنی اجیر خاص کا الگ حکم ہے اور اجیر مشترک کا ایک حکم جداگانہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے چیز کو، یعنی ہم نے کسی کو اجیر کیا، اب چاہے وہ اجیر خاص ہو یا اجیر مشترک ہو، اور اس سے نقصان ہو گیا۔ فار ایگزامپل آپ نے کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے دیا، مثال کے طور پہ دھوبی کو کپڑے آپ نے دھلنے کے لیے دیے اور کپڑے اس نے گھما دیے، یا کپڑے جو ہے ایسے دھوئے کہ دھو ہی ڈالے بالکل کپڑے، تو اب یہ چیز آ رہی ہے، نقصان ہوا ہے، نقصان کو کون برداشت کرے گا؟ اسی طرح آپ کے گھر پہ کام کرنے کے والے آتے ہیں، اور کام کرنے والی جو ماسیاں ہوتی ہیں وہ کام کرتے کرتے اس نے کوئی برتن توڑ دیا، کوئی اور چیز اسے نقصان کر دی، تو اس نقصان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ تو اس کے بارے میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر اجیر مشترک ہے، اگر اس سے کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، وہ اس نقصان کی تلافی کرے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ نے کپڑے دیے ہیں ٹیلر کو اور اس نے گھما دیے، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کپڑے ڈھونڈ کے لا کے دے، یا پھر اس کی کمپنسیشن دے۔ اور بالفرض اگر وہ اجیر خاص ہو، یعنی اجیر مشترک نہیں، اجیر خاص ہے، اس سے اگر نقصان ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل آپ کا امپلائی ہے اور اس کو آپ نے کمپیوٹر دیا ہوا ہے، لیپ ٹاپ دیا ہوا ہے استعمال کرنے کے لیے، اور وہ خراب ہو جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، واٹس ایور کوئی بھی صورت بنتی ہے، تو ایسی صورت میں دیکھا یہ جائے گا کہ اس کی طرف سے غفلت، کوتاہی ہوئی، نیگلیجنس، کیئرلیسنس ہوئی،
اگر تعدی پائی جاتی ہے، یہ امور پائے جاتے ہیں، تو پھر وہ رسپانسبل ہوگا، ادروائز وہ رسپانسبل نہیں ہوگا۔ یہاں پر اب آگے آپ کو اجارے کے حوالے سے چند اہم باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ابتداً آپ کو یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اجارے میں بے کی بیان کردہ تقریباً تمام ہی شرائط کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ بے اور اجارے میں ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے، اور وہ فرق تعریف سے ہی ظاہر ہے کہ بے کی تعریف ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، یعنی مال کا مال کے بدلے جو تبادلہ ہے باہمی رضامندی کے ساتھ، اسے بے کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو اجارہ ہے وہ ہے مال کا منفعت کے بدلے تبادلہ، یعنی ایک طرف مال ہو، ایک طرف جو ہے وہ منفعت ہو، اور پھر یہ باہمی رضامندی سے تبادلہ ہو، تو اسے ہم اجارہ کہتے ہیں۔ کیونکہ جو منفعت ہوتی ہے نا، یہ مال نہیں ہوتا، کیونکہ مال کی تعریف یہ ہے کہ وہ چیز کہ جس کو آپ اسٹور کر کے رکھ سکیں اور اس کی طرف طبیعت مائل ہو۔ تو منفعت جو ہے اگرچہ اس کی طرف طبیعت مائل ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کو اسٹور کر کے نہیں رکھ سکتے۔ تو جب ہم منفعت کے بدلے مال دے رہے ہوں تو یہ جو ہمارا عقد ہوگا یہ اجارہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ بہت ساری ایسی کنڈیشنز کہ جو ہم نے بے کے اندر، یعنی عقد جو بے تھا، جو اسلامک لا آف کانٹریکٹ ہم نے پڑھا، اس کے اندر جو ڈیٹیلز میں کنڈیشنز بیان کی گئیں، چاہے وہ انعقاد بے کی ہوں، نفاذ بے کی ہوں، صحت بے کی ہوں، یا پھر لزوم بے کی ہوں، جو شرائط بیان کی گئی ان میں اکثر شرائط وہی ہیں جو اس کی شرائط ہیں، یعنی کہ اجارے کی شرائط ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر جیسے یہ بات بیان کی گئی کہ جو عاقدین ہوں وہ عاقل ہوں، سمجھدار ہوں، تو اجارے کے اندر بھی یہ شرط ہے کہ وہ عاقدین جو ہیں وہ عاقل ہوں، سمجھدار ہوں۔ اسی طرح جو یوزر فیکٹ ہو، منفعت ہو، متعین ہو، جیسے کہ بے کے اندر مبیع جو ہے متعین ہونا ضروری ہے، اس میں بھی ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو صحت بے کی شرائط میں ہیں کہ بھائی آپ اس کو کنٹیجنٹ نہ کریں، آپ اس کو کسی شرط کے ساتھ معلق نہ کریں۔ تو یہاں پہ بھی یہ شرط ہے کہ آپ اس کو کسی بھی شرط کے ساتھ معلق نہ کریں۔ تو گویا کہ حاصل کلام یہ ہے کہ وہ بہت ساری شرائط کے جو بے کے اندر ہیں، جن کی بنا پر بے فاسد ہو جاتی ہے، ان کی بنا پر عقد اجارہ بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے موجر یعنی لیسور کے حوالے سے کچھ شرائط بیان کی جا رہی ہیں، اور وہ شرائط کیا ہیں تو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اجارے پر شے دینے سے ملکیت منتقل نہیں ہوتی، لہذا موجر ہی اس کا مالک رہتا ہے، چنانچہ وہ تمام ذمہ داریاں جن کا تعلق ملکیت سے ہوتا ہے، مثلا ٹیکس، کوئی بڑی خرابی وغیرہ، انہیں برداشت کرنا موجر ہی کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی شرط ہے، اور آگے جا کے ہم آپ کو بیان کریں گے کس طرح یہ شرط جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کی جو لیزنگ ہے اس کو کنونشنل بینکنگ کی لیزنگ سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب آپ کوئی چیز اجارے پر لے رہے ہیں، کرائے پہ لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کی ملکیت میں آ گئی، بلکہ جس کی ملکیت میں ہے وہ اسی کی ملکیت میں رہے گی۔ آپ کی طرف فقط اس کے جو منفعت ہے، جو یوزر فیکٹ ہے، وہ منتقل ہوئے۔ اور دوسری بات جو یہاں پہ بیان کی گئی کہ جتنی بھی ذمہ داریاں مالکانہ حقوق کے اعتبار سے ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام اسی شخص کے پاس رہتی ہیں کہ جو اس کا حقیقی مالک ہوتا ہے، یعنی لیسور۔ چنانچہ بالفرض اس گاڑی ہے اگر وہ کرائے پہ لی ہے تو اس کا جو بھی ٹیکس وغیرہ ہوگا وہ آپ نے نہیں بھرنا ہوگا، بلکہ وہ لیسور نے بھرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی اس کے اندر میجر خرابی آ جاتی ہے تو وہ میجر خرابی یا میجر نقصان آ جاتا ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ لیسور کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ اگر شے کو کوئی نقصان پہنچ جائے کہ جس میں مستاجر کی کوئی کوتاہی یا غفلت نہ ہو تو نقصان موجر برداشت کرے گا۔ یعنی یہ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کیس کوئی نقصان ہو گیا، فار ایگزامپل آپ نے گاڑی کرائے پر لی اور وہ گاڑی جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ جو لیسی تھا، یعنی جس نے کرائے پہ لی ہے، اس کی غفلت پائی گئی یا نہیں پائی گئی، اس کی کوتاہی پائی گئی، اس کی طرف سے تعدی تھی یا نہیں۔ اگر اس کی غفلت تھی، نیگلیجنس تھی، کیئرلیسنس تھی، تو اس بنا پر پھر ہم لیسی کو رسپانسبل بنائیں گے کہ وہ اس تمام نقصان کو برداشت کرے۔ ادروائز چونکہ اس کا مالک حقیقی وہ لیسور ہی ہے،
اور تو ایسی صورت میں پھر لیسور ہی اس کا جتنا بھی نقصان ہوگا وہ برداشت کرے گا۔ مستاجر یعنی لیسی کے حوالے سے کچھ شرائط کہتے ہیں کہ مستاجر اجارے پر حاصل شدہ چیز کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ صرف اس کے منافع یعنی یوزفرق کا مالک ہوتا ہے۔ وہی بات جو پہلے ہم نے ذکر کی کہ اگر کوئی چیز کرائے پہ لی ہے تو وہ صرف اس کے منافع کا مالک ہوتا ہے، وہ چیز اس کی ملکیت میں، اس کی اونرشپ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ شے مستاجر کے پاس امانت ہوتی ہے، لہذا اگر کوتاہی یا غفلت کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا تو یہ برداشت کرے گا، ورنہ نہیں۔ یعنی یہ وہی پوائنٹ ہے جس کو ہم لیسی کی شرائط میں ذکر کر چکے ہیں کہ اگر بالفرض کوئی نقصان پہنچتا ہے ایسا کہ جو میجر نقصان ہو تو وہ حقیقتاً تو برداشت وہی شخص کرے گا جس کی وہ گاڑی ہے، لیکن اگر بالفرض اس کی طرف سے کوتاہی ہوئی، یعنی کہ جو لیسی ہے، جو مستاجر ہے، جس نے کرائے پہ لی ہوئی ہے، اس کی طرف سے اگر کوتاہی ہوتی ہے، اس کی طرف سے اگر غفلت برتی جاتی ہے تو پھر یہ اس نقصان کی تلافی کرے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مستاجر لیزڈ ایسٹ یعنی وہ ایسٹ جو کرائے پر لیا ہوا ہے، یا وہ چیز جو کرائے پہ لی ہوئی ہے، وہ صرف اسی مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے جس کی وضاحت لیز ایگریمنٹ میں کی گئی ہو، اور اگر معاہدے میں کسی قسم کی وضاحت نہ ہو تو پھر ان تمام مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے جو عرف میں رائج ہو، اس کے علاوہ میں نہیں۔ یعنی بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز کرائے پہ لی ہے تو اگر جو مالک ہے اس نے بتا دیا بھائی آپ اس کو اسی کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل آپ نے گاڑی کرائے پہ لی تو جو مالک تھا اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ اس کو رینٹ کار پہ نہیں چلا سکتے، تو اب آپ کے لیے شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہوگا کہ آپ اس گاڑی کو رینٹ کار پہ چلائیں۔ لیکن اگر بالفرض اس نے کوئی اس طرح کی بات ذکر ہی نہیں کی تو پھر عرف میں جن جن کاموں کے لیے وہ چیز استعمال ہوتی ہے تو اس کو اس کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے گاڑی کرائے پہ لی تو آپ اگر چاہیں تو اس کو رینٹ کار پہ دے سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اپنے پاس ہی استعمال میں رکھیں، اپنے دوست کو استعمال کرنے دے سکتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو عرف میں استعمال ہو سکتی ہوں۔ لیکن بالفرض اگر ایسی کوئی صورت بنتی ہو جس میں عرف میں وہ چیز ویسے استعمال نہیں ہوتی ہو، فار ایگزامپل آپ نے اس کے اوپر لوڈنگ شروع کر دی، اب گاڑی تھی میرا جو ہے چھوٹی سی گاڑی 650 cc، اس کے اوپر آپ نے لوڈنگ شروع کر دی، اس کو لوڈنگ کار کے طور پر آپ نے استعمال کرنا شروع کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے عرف میں ایسے استعمال نہیں ہوتی، تو یہ چیز پہ شرعی طور پر جائز نہیں ہوگی۔ آگے کہتے ہیں جیسے ہی شے مستاجر کے قبضے میں آ جاتی ہے اجارہ شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ استعمال کرے یا نہ کرے۔ یہ بھی ایک بہت ہی اہم شرط ہے، اس کو ہم ذکر کریں گے کہ جو اسلامک بینکنگ کی لیزنگ کو کنونشنل بینکنگ کی لیزنگ سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے، کہ یاد رکھیے کہ جو اجارہ اسٹارٹ ہوگا یہ اس وقت سے ہوگا کہ جب وہ چیز جس پر اجارہ کیا جا رہا ہے، جو لیزڈ ایسٹ ہے، وہ جو ہے وہ لیسی کے قبضے میں آ جائے، یعنی کرایہ دار کے قبضے میں آ جائے، اس وقت سے کرایہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوگا۔ چنانچہ اگر آپ نے پہلے سے ہی جو ہے وہ کرایہ لینا شروع کر دیا تو یہ جائز نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ مستاجر شے کو آگے کرائے پر بھی دے سکتا ہے، بشرط یہ کہ موجر کی طرف سے اجازت ہو۔ یہ وہی بات جو پہلے ذکر کی کہ بالفرض میری ایک دکان ہے اور میں نے وہ زید کو کرائے پر دے دی ہے، اب زید جو ہے چاہتا ہے کہ اس کو فردر آگے کرائے پہ دے دے، تو اگر میری طرف سے اجازت ہے، میں نے منع نہیں کیا ہے، تو زید کے لیے شرعی طور پر بھی اجازت ہے کہ وہ آگے کرائے پر دے سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک زیادہ کرائے پہ دینا یہ جائز نہیں ہے، چنانچہ جتنے کرائے پر اس نے لی ہے اتنے ہی کرائے پر یہ آگے دے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر اس نے کچھ اس میں اضافہ کر دیا ہے، فار ایگزامپل اگر میں نے ان کو ایک گاڑی کرائے پہ دی تھی اور انہیں فردر آگے کرائے پہ دے دی ہے، اور ساتھ میں کوئی اضافہ کر دیا کہ اس کے اندر CNG لگا دی، AC لگوا دیا، اور سیٹ کورز وغیرہ اچھے وغیرہ اس کے اندر لگا دیا، یعنی کوئی اضافہ کسی بھی قسم کا کر دیا، یا پھر کوئی گھر کرائے پہ دیتا ہے انہوں نے ایک اور فلور اس کے اوپر بنا دیا، یا اور کوئی اس طرح کا اضافہ کر دیا، تو اب اس کے سلسلے میں اگر وہ آگے فردر کرائے پہ دیتے ہیں اور پھر کرایہ زیادہ لیتے ہیں تو یہ اب کرایہ لینا زیادہ ان کے لیے جائز ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ اجارے پر دی گئی چیز یعنی لیز ایسٹ کے حوالے سے شرائط
کہتے ہیں شے یعنی لیز پراپرٹی مستاجر یعنی لیسی کے سپرد کر دی جائے تاکہ وہ اس سے آزادی سے نفع اٹھا سکے، لیکن وہ چیز ایسی نہ ہو جو استعمال سے ختم ہو جاتی ہو، ورنہ یہ قرض ہوگا۔ یعنی بتا یہ رہے ہیں کہ جو بھی چیز جس چیز پہ بھی آپ کا اجارہ ہو رہا ہے، جو بھی لیز پراپرٹی ہے، لیز ایسٹ ہے، وہ آپ پھر لیسی کو دے دیں، مکمل قبضہ دے دیں۔ فار ایگزامپل آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ چابی ہے، گھر میں نے تمہیں کرائے پہ دے دیا ہے اور میں یہ رہوں گا، جب میں نہ رہوں تو تم آ کے رہ لینا، یا میرا سامان بھی پورا خالی پڑا اپنے پاس رکھ لو۔ تو یہ مناسب نہیں ہے، آپ اس کو قبضہ دے رہے ہیں تو کامل طور پر قبضہ دیں کہ وہ مکمل طور پر اس کے جو بھی منافع ہیں، یوز فریکٹ ہیں، اس سے وہ استفادہ کر سکیں۔ اور دوسری بات جو یہاں پہ ذکر کی ہے کہ جو بھی چیز ہو وہ ایسی نہ ہو، یعنی لیز جو پراپرٹی ہے، یہ ایسٹ ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ جو کنزیوم ہو کے نفع دیتا ہو۔ جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کنزیوم ہو کے نفع دیتی ہیں، فار ایگزامپل روٹی ہے، پیٹرول ہے، پیسے ہیں، فروٹس ہیں، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو کنزیوم ہو کے نفع دیتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ ان سے نفع بھی لیتے رہیں اور وہ چیز باقی بھی رہے۔ تو بالفرض اگر ایسی چیز ہے، فار ایگزامپل اگر پیسے ہیں اور پیسے آپ نے کسی کو کرائے پہ دیے کہ بھائی یہ پیسے لے لو اور اس کے پیسے کا اتنا کرایہ بنے گا، تو یاد رکھیے یہ پیسے نہیں کرائے پہ نہیں جائیں گے، کیونکہ پیسہ جو ہے وہ کنزیوم ہو کے نفع دیتا ہے، تو لہٰذا اس کی صورت جو بنے گی شرعی اعتبار سے وہ پھر قرض کی بنے گی، اور اگر آپ اس کے اگینسٹ میں زیادہ پیسے لے رہے ہیں تو پھر وہ سود بنے گا۔ کہتے ہیں جس کام یا چیز پر اجارہ ہو رہا ہو وہ قابل انتفاع اور شرعاً انہیں تسلیم بھی کیا گیا ہو۔ مثلاً ایسی گاڑی جس میں انجن ہی نہ ہو، گانے باجے کے آلات کا اجارہ درست نہیں۔ یعنی بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ اجارہ صرف انہی اشیاء کا ہو سکتا ہے جو قابل انتفاع ہوں، یعنی ان سے آپ نفع لے سکتے ہوں، ان کے یوزر فریکٹ ہوں۔ چنانچہ اگر ایسی کوئی چیز ہے جس کے یوزر فریکٹ ہی نہیں ہے، جس کے کوئی بینیفٹ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ قابل انتفاع ہی نہیں ہے، ایسے آپ نے گاڑی تو کرائے پہ لے لی لیکن جو ہے وہ اس میں انجن ہی نہیں ہے، تب اس گاڑی کا کیا فائدہ جس کے اندر انجن ہی نہ ہو، تو اس کا پھر اجارہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی چیز ایسی ہے جو قابل انتفاع تو ہے لیکن شرعیت اس کو قابل انتفاع نہیں مانتی ہے، شرعاً اس کا نفع لینا درست نہیں ہے۔ فار ایگزامپل میوزیکل انسٹرومنٹس جو ہیں وہ اگر کسی نے کرائے پہ لے لیے تو اب یہ قابل انتفاع تو ہے لیکن شریعت کہتی ہے کہ یہ گناہ کے کام ہیں اور گناہ پہ جو ہے وہ اجارہ درست نہیں ہوتا، تو لہٰذا پھر ان چیزوں کا اجارہ نہیں ہوگا۔ یہی بات آگے بیان کرتے ہیں کہ نیز گناہ اور عبادات پر اجارہ درست نہیں ہے، یعنی ہر وہ کام جو گناہ کا ہو اس پہ اجارہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح عبادت کے جو کام ہیں یہ بھی اگر کوئی شخص اس پہ اجارہ کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی امام صاحب جو ہے وہ تنخواہ لیتے ہیں، ان کا بھی تو اجارہ ہوتا ہے، مؤذن صاحب بھی تنخواہ لیتے ہیں، ان کا بھی اجارہ ہوتا ہے، پھر خادم ہیں، اس طرح جو قرآن پڑھانے والے حضرات ہوتے ہیں، قاری صاحبان ہوتے ہیں، وہ بھی پھر اجارہ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں حقیقت کے اعتبار سے تو یہی مسئلہ ہے کہ یہ سارے کام جو ہیں وہ نیکی کام ہیں، طاعت کے کام ہیں، اور طاعت پر اجارہ درست نہیں ہے، لیکن ضرورت کی بنا پر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ یعنی اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ جب یہ مسئلہ بیان کیا گیا تو ابتدا میں تو لوگوں کا جذبہ تھا اور وہ جو ہے وہ امامت کے لیے، مؤذن بننے کے لیے اور خادم بننے کے لیے اور قرآن پڑھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ جیسے جیسے ٹائم پاس ہوتا گیا لوگوں کی وہ طبیعت نہ رہی، اور ظاہر سی بات ہے لوگوں کے ساتھ کھانے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، پینے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور لوگوں کو کمانا بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا بہت سارے افراد جو ہیں وہ جب کمانے کے لیے چلے گئے تو یہ جو ہمارے یوں سمجھ لیں کہ اہم ترین امور ہیں ان کے لیے رجال باقی نہ رہے، افراد باقی نہ رہے۔ تو جب پوچھا گیا کہ کیوں نہیں ہے تو وہی وجہ سامنے آئی کہ بھائی کمانا بھی تو ہے تاکہ گھر والوں کا گزر بسر ہو سکے۔ تو ایسی صورت میں دیکھا یہ گیا کہ اگر ہم اس معاملات میں اجارہ نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ ایک حرج کا معاملہ ہو رہا ہے، اور اگر ہم اجارہ کر لیں تو پھر بہت سارے معاملات ہمارے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے۔ تو ضرورت کی بنا پر یہاں پر پھر اجارہ کیا گیا اور ان چند طاعت کے جو کام ہیں ان کی اجازت دی گئی۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں جن میں
اگر وہ ختم بھی ہو جائیں تو ان میں جو ہے وہ کوئی دین کا بڑا نقصان نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں ان کے پھر اجارے کے حوالے سے علماء نے فرمایا کہ ان طاعت کے کاموں پر اجارہ جائز نہیں ہے، اور وہی حکم اصل لوٹ کے آئے گا کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ ان پہ اجارہ جائز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کرایہ یعنی رینٹل کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اجرت یا جو بھی کرایہ ہے، سیلری یا رینٹل ہے، وہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کسی سے اجارہ کر لیتے ہیں، عقد اجارہ کر لیتے ہیں، لیکن ہم جو بھی اجرت ہوتی ہے، سیلری ہوتی ہے، وہ طے نہیں کرتے۔ ایک بہت بڑی مثال جو کامن ایک مثال ہے کہ لوگ یہاں پر لوکل ٹرانسپورٹ سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، رکشہ وغیرہ میں جا رہے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رکشہ والے سے کرایہ طے نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں خان صاحب کتنے لوگ ہیں، وہ خان صاحب بولتے ہیں بس جو دل چاہے وہ خوشی سے دے دینا۔ اب پہنچتے ہیں وہاں صدر پہ اور وہ بولتا ہے کہ یہ لو بھائی 200 روپے، تو خان صاحب بولتے ہیں بھائی یہ تھوڑی ہے، یہ چیز کتنے میں تم سفر کر کے آئے ہو، 200 روپے تھوڑی ہے، 200 روپے تو بہت کم ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بولتا ہے مجھے تو یہی مناسب لگ رہا ہے، تو خان صاحب ناراض ہوتا ہے کہ بھائی 200 روپے تھوڑی، یہاں تو کم از کم 600 روپے تو لگے گا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، آپس میں پھر جھگڑا ہوتا ہے، نزاع ہوتا ہے، تو اس نزاع سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اس کے لیے شریعت نے بتا دیا، پہلی کنڈیشن بیان کر دی کہ بھائی آپ جو بھی عقد اجارہ کر رہے ہیں اس میں جو بھی اجرت ہو، سیلری ہو، وہ پہلے سے ڈیفائن ہونی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی دیکھ لیں گے یا جو مناسب لگے، جو اچھا لگے وغیرہ، اس طرح کے الفاظ اجارے کو فاسد کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر آگے جو بیان کر رہے ہیں وہ اسلامک بینکنگ میں اجارہ کس طرح ہوتا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ہم اسلامک بینکنگ کے اجارے کے جو میتھڈ ہے، جو پروسیجر ہے، اس کو جانیں۔ پہلے یہاں پر ایک بات میں ذکر کر دوں کہ اسلامک بینکنگ میں اجارے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ دیکھیں کنونشنل بینکنگ کے اندر فائنینشیل لیزنگ کی صورت جاری و ساری تھی، اور فائنینشیل لیزنگ حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ ایک چیز کو خریدنے کے لیے اجارے کو ڈھال بنانا ہوتا ہے، یعنی چیز آپ نے خریدنی ہے لیکن آپ ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اجارے پہ وہ چیز لی ہوئی ہے۔ اب یہ جو لیزنگ ہو رہی تھی کنونشنل بینکنگ کے اندر، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو درست تھیں، صحیح تھیں، شریعہ کمپلائنٹ تھیں، لیکن چند چیزیں ایسی تھیں جو نان شریعہ کمپلائنٹ تھیں۔ وہ چیزیں کیا تھیں؟ مثال کے طور پر اگر شریعہ کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں تو جو لیزنگ تھی اس میں خرابی یہ آ رہی تھی کہ جو صفقتانی فی صفقہ کی صورت ہے وہ متحقق ہو رہی تھی، یعنی دو کانٹریکٹ ایک ساتھ کنٹیجنٹ ہو رہے تھے، دو کانٹریکٹ آپس میں ٹائی اپ ہو رہے تھے، ایک سیل کانٹریکٹ اور ایک لیزنگ کانٹریکٹ، یہ دونوں کانٹریکٹ آپس میں ٹائی اپ ہو رہے تھے کہ بھائی میں آپ کو اجارے پہ دے رہا ہوں، میں آپ کو لیزنگ پہ دے رہا ہوں اس شرط پہ کہ یہ چیز بعد میں میری ہو جائے گی۔ تو یہ خرابی تھی۔ شریعہ کمپلائنٹ جو اجارہ آیا، اجارے کی پروڈکٹ آئی، اس کے اندر یہ خرابی کو دور کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور خرابی جو کنونشنل بینکنگ کی لیزنگ کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ جیسے ہی کانٹریکٹ ہوتا اسی وقت سے رینٹ اسٹارٹ ہو جاتا۔ حالانکہ آپ نے ابھی سنا جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو رینٹ ہے، جو کرایہ ہے، یہ اس وقت سے اسٹارٹ ہوگا کہ جب وہ چیز یعنی لیزڈ ایسٹ جو ہے، لیز پراپرٹی ہے، وہ آپ کے قبضے میں آئے، یعنی لیسی کے قبضے میں آئے۔ چنانچہ یہ جو کنونشنل بینک کی لیزنگ تھی یہ ایٹ دا ٹائم آف ایگریمنٹ اسی وقت سے یہ اسٹارٹ کر رہے تھے لیزنگ میں جو ہے وہ رینٹ، تو یہ درست نہیں تھے، شریعہ کمپلائنٹ کی خلاف ورزی تھی، شریعہ کمپلائنس کی۔ اسی طرح ایک اور خرابی جو کنونشنل بینک کی لیزنگ میں تھی وہ یہ تھی کہ جو مالک کی ذمہ داری ہیں وہ مالک نہیں بلکہ لیسی برداشت کرتا تھا۔ فار ایگزامپل ٹیکس ہو، فار ایگزامپل کوئی میجر ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ایسی چیز جو اس کی مالک کی ذمہ داریوں میں سے ہے وہ لیسی کو ٹرانسفر ہو جایا کرتی۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کو نان شریعہ کمپلائنٹ بنا رہی تھیں۔ تو اس کے مخالف میں ان خرابیوں کو دور کرتے ہوئے جو اسلامک بینکنگ ہے اس کے اندر ایک پروڈکٹ جو ہے وہ لیزنگ کی شروع کی گئی اور اس کو نام اجارہ کا دیا گیا۔ اب یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اجارہ کا جو میتھڈ ہے، یعنی کس طرح اجارہ ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کلائنٹ کی طرف سے اجارے کی سہولت حاصل کرنے کے لیے ایک درخواست دی جاتی ہے
جس کو منظور کرنے کے لیے بینک صارف کی مالی حیثیت سمیت دیگر ضروری امور کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ اس کو کریڈٹ اسیسمنٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے جس میں کوئی بھی، چاہے وہ کنزیومر ہو یا کوئی کارپوریٹ ادارہ ہو، جب وہ بینک کو اپروچ کرتا ہے تو سب سے پہلے بینک اس کی کریڈٹ اسیسمنٹ کرتا ہے۔ یعنی یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ڈیفالٹر تو نہیں ہے، کیا اس کے پاس اتنی رقم ہے یا اس کی جو سورس آف انکم ہے ایسی ہے کہ یہ ہماری جتنی بھی قسطیں وغیرہ ہوں وہ دے سکے۔ اسی طرح جو یہ چیز لے رہا ہے کیا وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نان شریعہ کمپلائنٹ چیز جو ہے وہ اجارے پہ لینا چاہ رہا ہو۔ تو اس طرح اور چیزیں جو اس طرح کی ہیں وہ دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اگر بینک کو اطمینان ہو جاتا ہے تو پھر لمٹ کی منظوری دی جاتی ہے، جو کہ مجموعی بھی ہو سکتی ہے اور صرف ایک ٹرانزیکشن کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ جس معاہدے کے ذریعے لمٹ کی منظوری دی جاتی ہے اس کو فیسلٹی ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ یعنی اس سٹیپ کے اندر بینک جو ہے مطمئن ہو کر یہ دیکھتا ہے کہ وہ لمٹ کتنی ہونی چاہیے، تو جتنی بھی لمٹ ہوتی ہے اس کی وہ منظوری دیتا ہے۔ اب وہ مجموعی لمٹ بھی ہو سکتی ہے اور کسی سنگل ٹرانزیکشن کی بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بڑی کمپنی ہے، کوئی کارپوریٹ ادارہ ہے اور اس کو اپنے 10 جو ہے وہ مینیجرز کے لیے کوئی گاڑی جو ہے وہ گاڑیاں نکلوانی ہیں اجارے پر، تو لیکن سب کو ایک ساتھ نہیں دینی، بلکہ بعض کو اس سال دینی ہے، بعض کو اگلے سال دینی ہے۔ تو اب ان کے ساتھ جو بینک کا ایگریمنٹ ہوگا وہ ایک لمبی چوڑی لمٹ کا ہوگا اور وہ ٹوٹل لمٹ بیان کر دیں گے، بھائی اتنی ٹوٹل آپ کی لمٹ ہے۔ مثال کے طور پر 3 کروڑ کی لمٹ ہے، تب 3 کروڑ کی لمٹ کے اندر جو ہے وہ مختلف سنگل ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں۔ یعنی اس 6 منتھس کے اندر ہم یہاں تک جو ہے وہ عقد اجارہ کریں گے، پھر نیکسٹ 6 منتھ کے اندر یہ کریں گے، اور پھر بعد میں جب 6 منتھس آتے ہیں یا اس کے بعد جو ٹائم پیریڈ آتا ہے اس میں پھر اس ایگریمنٹ کو ریفر کر دیا جاتا ہے، اس میں پھر نئی لمٹ وغیرہ نہیں ہوتی، اسی ایگریمنٹ کو ریفر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کنزیومر ہے، کوئی عام بندہ میرے طریقے کا اپروچ کرتا ہے بینک کو، تو ایسی صورت میں پھر بینک ایک ہی جو ہے وہ صارف کی لمٹ بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بھائی 15 لاکھ یا 20 لاکھ اتنی ہم لمٹ جو ہے وہ آپ کے لیے ایشو کریں گے اور اس کے اکارڈنگلی ہماری ساری ڈیلنگ وغیرہ ہوگی۔ تو اسے ہم کہتے ہیں فیسلٹی ایگریمنٹ، اور اسی کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ڈیفینیشنز وغیرہ ہوتی ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، اس طرح کا ورک فلو ہوگا، یہ میتھڈ ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں اس کے اندر ڈسکس کی جاتی ہیں۔ اچھا یاد رہے کہ یہاں تک جو سٹیج ہے یا یہ جو سٹیج ہے، جو لیول ہے، یہاں پر کوئی عقد بے نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی عقد اجارہ ہوتا ہے، بلکہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہے وہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ پھر بینک اس گاڑی یا مشینری کو خریدتا ہے جس گاڑی یا مشینری کو اجارے پر دیا جا رہا ہے۔ اب وہ گاڑی نئی بھی ہو سکتی ہے اور وہ گاڑی پرانی بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں تھوڑی سی اس کی تفصیل ذرا وہ سمجھیے گا۔ دیکھیں عمومی طور پر 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ جیسے اگر آپ نے کوئی نئی گاڑی خریدنی ہے تو ظاہر سی بات ہے، نئی گاڑی جب خریدتے ہیں تو اس کی بکنگ کرواتے ہیں اور پر ایک خاص ٹائم کے بعد وہ گاڑی جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ بینک جو ہے وہ بکنگ کرواتا ہے، وہ چیز گاڑی خریدتا ہے، اور پھر جو ہے وہ پھر آگے جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ اس کو رینٹ پہ دیتا ہے، اور پھر رینٹ یاد رکھیے گا اسی وقت سے دینا شروع ہوتا ہے کہ جب وہ گاڑی جو ہے وہ کلائنٹ کو مل جائے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بینک جو ہے وہ کلائنٹ کو ہی اپنا وکیل بنا کے وہ گاڑی خریدوا دیتا ہے، اور یہ ایک ایجنسی ایگریمنٹ، ایک وکالت کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے تحت یہ سارے کام سر انجام دیے جاتے ہیں۔ دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ کوئی برانڈ نیو کار نہیں ہوتی بلکہ یوز کار ہوتی ہے۔ اچھا یوز کار میں بھی پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ یوز کار کسی تھرڈ پارٹی سے لینی ہے، یا بعض دفعہ کوئی کلائنٹ ہوتا ہے اسی کے پاس گاڑی ہوتی ہے جس کو وہ بیچ کر کرائے پر لینا چاہ رہا ہوتا ہے، اسے سیل اینڈ لیز بیک کہتے ہیں۔ تو دیکھیں اگر نئی گاڑی ہو یا کسی تھرڈ پارٹی سے یوز گاڑی خریدی جا رہی ہو تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے، بینک اس چیز کو خریدتا ہے، وہ گاڑی یا مشین جو بھی ہو واٹس ایور، اس کو خرید کر جو اپنا کلائنٹ ہوتا ہے اس کو وہ رینٹ پر دے دیتا ہے، اس کو وہ اجارے پر دے دیتا ہے۔ یوں ہمارا بینک کا پہلے کسی تھرڈ پارٹی سے سیل کانٹریکٹ ہوتا ہے اور پھر اپنے کلائنٹ سے اجارہ کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ لیکن اگر
وہ گاڑی جو ہے، جو یوز کار ہے، وہ اسی شخص کی ہے جو ہمارا کلائنٹ ہے، تو اس سے خریدنا اور پھر اسی کو بیچنا یہ کہلاتا ہے سیل اینڈ لیز بیک۔ یاد رکھیے سیل اینڈ لیز بیک، چونکہ یہ دو معاہدے ایک ہی بندے سے ہو رہے ہیں، تو یہ دونوں معاہدے، یہ دونوں عقود جو ہیں یہ الگ الگ ہونے چاہیے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک نہیں ہونے چاہیے، کنٹیجنٹ نہیں ہونے چاہیے، ادروائز صفقہ تانی فی الصفقہ کی صورت پیدا ہوگی اور یہ بے پھر فاسد ہوگی، تو لہٰذا دونوں الگ الگ ہونے چاہیے۔ لیکن اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ اگرچہ ہم یہ دونوں الگ الگ کر لیں، لیکن کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ دونوں کے ہوتا تو ہے کہ بھئی یہ خرید کر مجھے ہی بیچے گا، یا یہ بیچ کر مجھے ہی کرائے پر، میں ہی اس کو کرائے پر دوں گا، تو اس احتمال کی بنا پر علماء اس کو شدید ناپسند کرتے ہیں۔ اگرچہ اس کی صورت نکلتی ہے اور بعض دفعہ ضرورت کے تحت یہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں شدید تحفظات ہیں، بعض دفعہ علماء اس کو اسٹریٹ اوے منع بھی فرما دیتے ہیں، لیکن بہرحال ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کسی کنوینشنل بینک کے ساتھ لیزنگ کے معاملے میں پھنسا ہوا ہے اور اس کو وہاں سے نکلوانا ہے، ایک سودی معاملے سے اس کو نکالنا ہے، تو اس بنا پر علماء بعض دفعہ اس کی اجازت دے دیتے ہیں، تو اس طرح کوئی ضرورت کی جو صورت بنتی ہے وہاں پر اجازت ملتی ہے، ادروائز اس کو منع ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تو نیکسٹ اسٹیپ میں بینک کی ملکیت میں گاڑی آ جانے کے بعد بینک وہ گاڑی کلائنٹ کو کرائے پر دے دیتا ہے۔ اس کے بعد جب اجارے کی مدت مکمل ہو جاتی ہے تو کلائنٹ کا اس سے نفع لینے کا حق ختم ہو جاتا ہے، پھر ایک جداگانہ معاہدے کے ذریعے بینک وہ گاڑی یا مشینری صارف کو بیچ یا ہبہ کر دیتا ہے، اور اگر صارف اس میں رغبت نہ رکھتا ہو تو پھر کسی تیسرے فریق کو وہ شے بیچ دی جاتی ہے۔ یعنی جب یہ معاہدہ ہو گیا، یعنی آپ نے بینک نے وہ چیز خریدی تھرڈ پارٹی سے اور پھر ان کو کرائے پر دے دی، تو یہ اس کے رینٹل دیتے رہے، جب ٹائم پیریڈ مکمل ہوا تو وہ رینٹل ختم ہو جاتا ہے، بینک اپنی جو ریکوائرڈ اماؤنٹ ہوتا ہے وہ واپس حاصل کر لیتا ہے، اور پھر اس طرح جو بینک کو منافع ہوتا ہے، پھر بعد میں بینک بعض دفعہ بہت ہی معمولی اماؤنٹ پہ، رقم پر وہ چیز بیچ دیتا ہے، یا بعض دفعہ ایسے ہی گفٹ کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو گفٹ کرنے کا یا پھر بیچنے کا اور جو پچھلا اجارے کا کانٹریکٹ ہے، یہ بھی آپس میں انٹر لنک نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میں اجارے میں لے رہا ہوں اس شرط پہ کہ آگے جو ہے آپ نے مجھے اس کو بیچنا ہوگا، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کنونشنل بینکنگ کی لیزنگ کے اندر جاری و ساری ہے۔ تو لہٰذا یہ اسٹریٹ اوے دونوں الگ الگ ہونے چاہیے، دونوں الگ الگ معاہدے ہونے چاہیے، اور اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ جو بندہ ہے، کلائنٹ ہے، یہ اگر رغبت نہیں کرتا تو بینک جو ہے وہ گاڑی پھر کسی اور کو بھی فروخت کر دیتا ہے، تو یہ اس بات کی بالکل کلیئر پکچر ظاہر کرتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں یا دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر جو کسٹمر ہے یا کلائنٹ ہے وہ اگر اجارے میں قسطیں دینے پر تاخیر کر دے یا ادائیگی ہی نہ کرے تو پھر بینک جو ہے وہ کیا کرتا ہے۔ دیکھیں اگر اس میں کوئی کنزیومر ہے، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کنزیومر اجارے میں اگر صارف کرائے کی ادائیگی نہیں کرتا تو چونکہ اثاثے کی ملکیت بینک کے پاس ہی ہوتی ہے تو بینک اس کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور سیکیورٹی ڈپازٹ سے ان مہینوں کا کرایہ وصول کرتا ہے جو کہ وہ وصول نہیں کر سکا۔ کنزیومر اجارہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی انفرادی طور پر بینک کو اپروچ کرتا ہے تو بینک اس کے ساتھ جو اجارے کانٹریکٹ کرتا ہے یہ کنزیومر اجارہ ہوتا ہے، اور کوئی بڑی کمپنیز ہے، کوئی کوآپریٹ ادارہ ہے، اگر وہ اپروچ کرتا ہے تو وہ کوآپریٹ اجارہ کہلاتا ہے۔ کنزیومر اجارے میں عمومی طور پر سیکیورٹیز وغیرہ ادھر نہیں رکھی جاتی، اور اس میں بینک یہی کرتا ہے کہ اگر بندہ وہ قسطوں کی ادائیگی نہیں کر رہا تو چونکہ وہ جو گاڑی ہے یا مشینری ہے وہ ہے تو اصلاً بینک کی ملکیت میں، تو بینک وہ ریسیو کروا لیتا ہے، وہ ریکور کروا لیتا ہے، اور جو سیکیورٹی ڈپازٹ کلائنٹ نے بینک کو رکھوایا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس میں سے اتنی مدت کے پیسے کاٹ لیتا ہے جتنی مدت کا کرایہ نہیں دیا، یعنی وہ ٹائم پیریڈ جس میں اس نے گاڑی کو استعمال کیا لیکن کرایہ نہیں دیا تو بینک سیکیورٹی ڈپازٹ سے وہ چیز کاٹ لیتا ہے۔ ایسے مثال کے طور پر آپ کسی کو گھر کرائے پہ دیتے ہیں اور وہ ڈیفالٹر کر جاتا ہے، 2-3 مہینے کرایہ نہیں دیتا،
تو پھر گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ جو سیکیورٹی ڈپازٹ اس نے رکھوایا ہوتا ہے اس میں سے ڈڈکشن کر کے آپ اس کو دیتے ہیں۔ تو اسی طرح بینک بھی یہاں پر یہی کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ کارپوریٹ اجارہ ہے تو کارپوریٹ اجارے میں الگ سے ضمانت لینے کی ضرورت پیش آتی ہے، مثلا پوسٹ ڈیٹڈ چیکس، سیٹ آف اور جنرل گارنٹی، اور اسی طرح پرومسری نوٹس۔ جنرل گارنٹی کیا ہے کہ جو بھی اس کارپوریٹ ادارے کا جو بھی اس ڈائریکٹر وغیرہ ہو وہ انفرادی طور پر یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ اگر ڈیفالٹر ہوتے ہیں کمپنی یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کی بنا پر بینک جو ہے وہ اپنی پیمنٹ نہیں حاصل کر پا رہا ہوتا، تو ایسی صورت میں یہ جو ڈائریکٹر ہے یہ ضمانت دیتا ہے کہ وہ اس نقصان کی تلافی کرے گا۔ اس طرح سیٹ آف ہوتا ہے، سیٹ آف جو ہے یہ مقاصہ کہلاتا ہے عربی کے اندر، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی کارپوریٹ اجارہ ہوتا ہے یہ اپنا ایک اکاؤنٹ کھولتا ہے اور اس میں خاص اماؤنٹ ہوتی ہے، اور یہ بات طے ہوتی ہے کہ اگر پیمنٹ نہیں ہوتی، انسٹالمنٹس کی ادائیگی نہیں ہوتی، تو بینک کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں جتنی اماؤنٹ ہے اس میں جو بھی ان قسطوں کے برابر بن رہی ہے اتنی اماؤنٹ وہ نکلوا لے، وڈرا کر لے، اور اپنی جو بھی کرایہ وغیرہ ہے اس کو لے لے۔ پوسٹ ڈیٹڈ چیکس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ادارہ ہوتا ہے وہ ایسے چیکس سائن دے دیتا ہے جس میں بعد کی تاریخوں کے حوالے سے سائن ہوتے ہیں، تو جس کو بینک جو ہے اس وقت کیش کروا لیتا ہے کہ جب وہ بینک اپنی جو مطلوبہ رقم ہوتی ہے جو قسطوں کی صورت میں اس کو ملنا ہوتی ہے وہ اس کو نہیں ملتی، یعنی جو بھی واجب الادا رقم ہوتی ہے وہ ان پوسٹ ڈیٹڈ چیکس کے تھرو وہ ریکور کر لیتا ہے۔ اور پھر پرومسری نوٹس ہیں، یہ لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کو عدالت میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد تاخیر کی صورت سے نمٹنے کے لیے لمٹ منظور کرتے وقت صارف اپنی طرف سے یہ التزام کرتا ہے کہ اگر میں نے بر وقت ادائیگی نہ کی تو میں اتنی رقم بینک کے منظم کردہ خیراتی فنڈ میں جمع کراؤں گا۔ یعنی یہاں پر شروع میں ایک التزام کروایا جاتا ہے کلائنٹ سے، ایک اس سے قسم لی جاتی ہے کہ اگر آپ تاخیر کریں گے تو اس تاخیر کی صورت میں اتنی رقم جو ہے آپ کو صدقہ کرنا لازم ہو جائے گی۔ تو اس میں چونکہ یہ جو رقم ہوتی ہے یہ صدقہ کی جاتی ہے، بینک کا پروفٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کنونشنل جو بینکنگ کی لیزنگ ہے اس میں تو بینک سود کے ذریعے اپنے آپ کو سیکیور کرتا ہے، کیونکہ اگر بالفرض جو کسٹمر ہے وہ آن ٹائم پیمنٹ نہ کرے تو بینک کیا کرتا ہے، سود انکریز کر دیتا ہے اور زیادہ اس کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے، تو اس بوجھ سے بچنے کے لیے کسٹمر جلد سے جلد ادائیگی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی آن ٹائم ادائیگی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ تو اس طرح کی کوئی بات کر نہیں سکتے، تو کیا کریں؟ تو اس کے لیے پھر طریقہ کار یہ اپنایا گیا ہے کہ جو کسٹمر ہے ہمارا، جو کلائنٹ ہے، وہ ایک التزام کرے اپنے اوپر ایک ذمہ لے کہ ان کیس اگر میں آن ٹائم پیمنٹ کرنے سے قاصر رہا تو میں اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ صدقہ کروں گا اور بینک کے جو چیریٹی فنڈ ہے اس میں ڈالوں گا۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ چیریٹی فنڈ میں جو ڈالنے والی رقم ہے اس کو بینک جو ہے وہ ویو آف کر دے، معاف کر دے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بینک کا اس کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ بہت سے بہت جو بینک کر سکتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرے پاس جو چیریٹی فنڈ ہے اس میں ڈالنے کے بجائے فلاں جو ویلفیئر ہے، مثال کے طور پر سیلانی ہے، اس میں آپ دے دیں۔ تو پھر بعض دفعہ بینک یہ بھی ہوتا ہے کہ سیلانی کی جو پرچی رسید وغیرہ ہوتی ہے وہ مطلوب ہوتی ہے، اسے وہ اس کا طلب کرتا ہے، یا بعض دفعہ فون کرتا ہے کنفرمیشن کے لیے کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے زکوٰۃ کی مد میں پیسے جمع کرائے ہوں اور صدقات واجبہ جو ہے اس پہ لکھ دیا گیا ہو اور پھر یہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے تو ڈونیشن جو ہے یا جو بھی صدقہ تھا وہ جمع کرا دیا۔ تو اس طرح کے بھی چونکہ ہوشیار لوگ موجود ہیں تو ان کی ہوشیاری کو پھر اس طرح ٹیکل کیا جاتا ہے۔ اچھا، اجارے کے حوالے سے ایک اور بات میں ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ بعض معترضین جو اسلامک بینکنگ کے حوالے سے مختلف تحفظات رکھتے ہیں ان کے مطابق اجارے کی پروڈکٹ کے اندر جو کیبور استعمال ہوتا ہے، سو کیبور بھی بعض کہتا ہوں، کیبور بھی کہتے ہیں، تو یہ چونکہ سودی بینکاری کا ایک بینچ مارک ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے، تو وہ آپ چونکہ استعمال کرتے ہیں تو لہٰذا یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو پہلے تو میں یہ ذکر کر دوں کہ کیبور ہے کیا۔ کیبور بیسیکلی ایک انٹر بینک آفرڈ ریٹ ہے کہ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بینک جو ہے اس کے پاس سرمایہ زیادہ ہوتا ہے، بعض کے پاس نہیں ہوتا، تو وہ دوسرے بینک سے وہ چیز
جو ہے وہ یعنی سرمایہ جو ہے وہ قرض کے طور پر لیتا ہے اور ایک خاص شرح سود پہ لیتا ہے۔ تو جو شرح سود ہوتی ہے اسے انٹر بینک آفرڈ ریٹ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں چونکہ کراچی کے اعتبار سے اسے کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹ کہا جاتا ہے، کہ بور کہا جاتا ہے، بور کہا جاتا ہے، تو اس کو پھر وہ مینٹین کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پر اس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کو بطور سٹینڈرڈ کے ایک بینچ مارک کے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جو معترضین ہیں ان کی طرف سے یہ اعتراض آتا ہے کہ آپ کیوں ایک سودی بینچ مارک کو استعمال کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سودی بینچ مارک کو استعمال کرنے سے کوئی پروڈکٹ سودی نہیں بن جاتی۔ اگر سودی بنتی ہے تو اس کی دلیل پیش کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن بامر مجبوری اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ جو کیپنگ ہوتی ہے، یعنی اس حد تک ہمارا ریٹ جو ہے وہ انکریز ہوگا اور اس حد تک جو ہے اس میں کمی آ سکتی ہے، تو اس کیپنگ کو بنانے کے لیے جو ہے وہ بور کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ایک اسٹینڈرڈ، ایک ریفرنس پوائنٹ مل جائے، کیونکہ اگر بالفرض اس کو نہیں استعمال کیا جائے گا تو ایمبیگوٹی بڑھنے کا، ایک غیر یقینی صورت بننے کا بڑا امکان باقی رہتا ہے۔ تو کوشش یہی ہے کہ یہ چیز نہ ہو، اور اس کے لیے جو ہے وہ جو اہل فن ہیں وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، اور اس کے پھر استعمال کو جو علماء ہیں وہ ناپسند بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس کو پسندیدگی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انیشل اسٹیج کے اندر دور کرنا مشکل ہوتی ہیں، تو لہٰذا فی الحال یہ چیز رائج ہے۔ اور اس کی ایک نظیر اگر ہم دیکھیں تو خود فتاوی رضویہ کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ جب امام اہل سنت سے اس کرایہ کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ جس میں سود کو، یعنی سودی معاملے کو ریفرنس کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو جواب دیا وہ بھی یہی ہے کہ اگرچہ یہ چیز ناپسند ہے، لیکن اس سے جو عہد ہے، جو عقد ہے، اس میں قباحت نہیں آتی۔ تو امید ہے کہ ان حضرات کی تسلی ہو گئی ہوگی جو اس بارے میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ کو اس میں مختلف اشکالات کے جوابات مل گئے ہوں گے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے کام شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سر انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔